السلام علیکم دوستوں، میں ہوں خالد معین اور ادب نامے میں آج ہم جس موضوع پر بات کرنے جا رہے ہیں وہ دلچسپ بھی ہے اور بہت نازک بھی ہے۔ دلچسپ ان معنوں میں کہ ظاہر ہے کہ اس میں ایک رنگ ہے، ایک کیفیت ہے، اور اردو شاعری میں اس کا بہت ذکر ہے، اور فارسی شاعری سے وہ سارا ذکر جو ہے اور وہ سارے حال احوال جو ہیں وہ ہماری اردو شاعری میں آئے، اور اردو شاعری نے بھی اس سے بہت زیادہ اپنایا۔ کلاسیکی شاعری میں تو وہ اس کی بہت زیادہ مثالیں ہیں۔ آ، جی ہاں، ہمارا موضوع ہے کیا شاعر کے لیے شراب لازم و ملزوم ہے؟ جی ہاں، اور اس کے ساتھ ساتھ ذیلی موضوع یہ آ سکتا ہے کہ کیا شاعری کے لیے شراب لازم و ملزوم ہے؟ اور تیسرا ذیلی یہ آ سکتا ہے کہ کیا منشیات شاعری کے لیے لازم و ملزوم ہے؟ تو بنیادی بات تو یہی ہے کہ جو نشہ ہے کہ کیا وہ کسی بھی تخلیق کے لیے بہت ضروری ہے، اور اس کے بغیر کوئی تخلیق نہیں کی جا سکتی۔ فنون لطیفہ میں عام طور پر یہ روش عام ہے کہ کوئی نہ کوئی چیز اور کوئی نہ کوئی نشہ یا کوئی نہ کوئی کیفیت کو بڑھانے کے لیے یا کیفیت میں ڈوبنے کے لیے کچھ عارضی سہارے لے لیے جاتے ہیں۔ اس میں کچھ لوگوں نے شاید کچھ بنایا بھی ہو، لیکن بہت سے لوگوں نے، زیادہ تر لوگوں نے گنوایا ہے، اور اچھے بھلے آدمی کو جو ہے یہ نشے جو ہیں وہ سر کے بل کر دیتے ہیں، نالیوں میں لے جاتے ہیں، غلاظتوں میں لے جاتے ہیں، اور ظاہر ہے کہ ہمارے معاشرے میں بھی اس کی اجازت نہیں ہے، ہماری اخلاقیات اس کی اجازت نہیں دیتی، ہماری تہذیب اس کی اجازت نہیں دیتی ہے، ہمارا مذہب بھی اس کی اجازت نہیں دیتا۔ لیکن یہ سب چیزیں ہمارے معاشرے میں اور ادب اور فنون لطیفہ کے علاوہ بھی جو دیگر زندگی کے شعبے ہیں اور نمایاں ترین شعبے ہیں، ان سب شعبوں میں سیاست سے لے کر اور جتنے بھی لوگ ہیں، جتنے بھی شعبے ہیں، ان میں کہیں نہ کہیں اس کی کار فرمائی بہت زیادہ اور کہیں کم نظر آتی ہے۔ تو شاعر کے ساتھ یہ چیزیں کیوں جڑ گئی ہیں، اور شاعر کے لیے یہ کیوں کہا جاتا ہے کہ ان چیزوں سے اس کی تخلیق کو فائدہ ہوگا؟ ہاں، ایک سطح پہ شاعر جب کھلا جاتا ہے اور وہ جب اس چیز سے جڑ جاتا ہے، اس کو ایک شہرت کا ذریعہ بنا لیتا ہے، اور ایسی حرکات و سکنات بھی کرتا ہے، مشاعروں میں لڑکھڑاتا ہوا آتا ہے، اور کچھ ایسی باتیں بھی کرتا ہے، تو یقیناً اس سے تھوڑے لطیفے جڑ جاتے ہیں، یا اس کی شہرت، یا لوگ اس پر انگلی اٹھاتے ہیں، پھر اس کا چرچا رہتا ہے کہ صاحب آج تو وہ فلاں صاحب ٹون ہو کر آئے، اور یہ ہوا اور وہ ہوا، تو قصے کہانیاں بنتے ہیں۔ اس سے ایک شہرت تو ہو سکتی ہے لیکن شہرت تو منفی ہوتی ہے، اور دراصل تو یہ بدنامی ہوتی ہے، اور ہمارے بہت سے شعراء نے اسے اختیار کیا اور اسے بہت ہی اپنی کامیابی جانا کہ وہ یہ سب کریں اور ڈسکس ہوں، لیکن کیا ہے کہ ان کو کوئی اچھے نام سے تو یاد نہیں کرتا۔ ریاض خیر آبادی ایک ایسے شاعر ہیں جنہوں نے سب سے زیادہ ان تلازموں کو استعمال کیا، اختیار کیا: میخانہ، ساغر، سبو، صراحی، کیف، مستی، رنگ، تو یہ سب جو ہے وہ سب سے زیادہ ریاض خیر آبادی نے اس کو استعمال کیا اردو شاعری میں، خمریات کو، جیسے کہ فارسی میں حافظ اور رباعی میں خیام کا نام آتا ہے۔ انہوں نے سب سے زیادہ اور سب سے خوبصورت انداز میں اور سب سے زیادہ کیف اور مستی کے ساتھ میر اقسم والی کیفیت پیدا کی۔ تو اسی طرح ریاض خیر آبادی جو ہیں ان کے ہاں یہ چیزیں انہوں نے بہت زیادہ لکھا ہے خمریات پر، ان سے زیادہ کسی نے نہیں لکھا۔ لیکن مزے کی بات یہ ہے کہ ریاض خیر آبادی ہمیشہ شراب کی مخالفت کرتے رہے اپنی زندگی میں، اور انہوں نے کبھی ہاتھ بھی نہیں لگایا۔ یہ کتنی عجیب بات ہے کہ ریاض خیر آبادی جنہوں نے خمریات پر، شراب پر اور اس تلازمے پر سب سے زیادہ لکھا، وہ عملی زندگی میں اس سے دور رہے اور دور رہنے کی تلقین بھی کرتی رہے۔ یہ بڑے مزے کی بات ہے کہ ساری زندگی وہ جس چیز کو لکھتے رہے اس سے وہ دور رہنے کا مشورہ بھی دیتے رہے۔ تو خمریات جو ہے، یا یہ نشے اور یہ کیفیات جو ہیں، یہ ان سے ظاہر ہے کہ نئی نسل کو بچنا چاہیے۔ میرا آج اس موضوع پر گفتگو کرنے کا مقصد بھی یہی تھا کہ نئی نسل میں یہ مغالطہ عام ہے کہ کوئی بھی نشہ کر کے یا کوئی شراب پی کر کوئی بہت اعلیٰ تخلیقات ہو سکتی ہیں،
بہت ہی چیزیں عمدہ لکھی جا سکتی ہیں اور اس کے بغیر کوئی آپ کو شہرت نہیں مل سکتی. تو یہ سب مغالطے ہیں اور فریب کاری ہے. ایسا کچھ نہیں ہے. آپ اس کے بغیر بھی بہت اعلیٰ ادب تخلیق کر سکتے ہیں، اچھا افسانہ لکھ سکتے ہیں، ناول لکھ سکتے ہیں، شعر کہہ سکتے ہیں، غزل کہہ سکتے ہیں. جیسے احمد علیم قاسمی صاحب کے حوالے سے یہ بات مشہور ہے کہ وہ بھی ان سب چیزوں سے دور رہے. اور کسی نے یہ سوال کیا کہ قاسمی صاحب آپ کیوں نہیں شوق کرتے؟ تو انہوں نے کہا کہ بھائی بات یہ ہے کہ میرے اپنے اندر میرا اپنا نشہ بہت زیادہ ہے، اور اگر میں ایسی کوئی چیز اختیار کروں تو میرا اپنا نشہ ٹوٹ جائے گا، لہٰذا میں اس لیے ان چیزوں سے دور رہتا ہوں. یہ بہت خوبصورت بات ہے جو قاسمی صاحب نے کی، اور نوجوان نسل کے لیے ایک تلقین والی بات بھی ہے، اور یہ ایک نقطہ بھی ہے کہ آپ اس کے بغیر بھی اپنے اندر کی کیفیت کے ساتھ جڑیں تو ایک سرور اور کیفیت آپ کے اندر پیدا ہوگی، اور آپ اس کو جوڑ کر لکھیں تو آپ بہترین ادب تخلیق کر سکتے ہیں. جان ایلیا کے بارے میں ظاہر ہے کہ یہ ہے کہ انہوں نے بہت زیادہ ان کی شہرت جو ہے وہ شراب کے ساتھ جڑی ہوئی ہے، لیکن میرا ذاتی خیال یہ ہے کہ وہ سارا زمانہ تھا جب وہ بہت تنہا ہوئے، رشتے در در ہو گئے، اور بہت ہی خراب کیفیت میں ذہنی اور جذباتی ٹوٹ پھوٹ کا شکار تھے. تو میرے خیال ان کی شراب نوشی بڑھ گئی تھی. اور جو ان کا شعر ہے کہ ان کا ایک شعر جو ہے کہ تیرا فراق جانے جاں عیش تھا کیا میرے لیے، یعنی تیرے فراق میں خوب شراب پی گئی. شراب کے اور شعر بھی ہیں ان کے ہاں، لیکن دیکھیں اس کی کس کیفیت سے انہوں نے جوڑا ہے اس بات کو. تو لیکن یہ ہے کہ ویسے عام طور پر وہ جو پیتے تھے تو وہ بہت ہی سینت کر رکھتے تھے کہ اگر ان کو بوتل مل جاتی تھی، اور بہت سینت کر بہت ہی لمبے وقفوں میں وہ سپ لے کے شراب پیتے تھے اور کام کرتے تھے. شراب پینے کے دوران وہ اپنا کوئی غزل کہہ رہے ہیں، کوئی نظم کہہ رہے ہیں، یا کوئی عشائیہ لکھ رہے ہیں، تو وہ یہ کرتے تھے. لیکن میں پھر عرض کروں گا کہ ہر شاعر یہ نہیں کر سکتا، اور جو لوگ بہت تیزی سے پیتے ہیں ظاہر ہے وہ الٹ جاتے ہیں. مجاز کی صورتحال آپ کے سامنے ہے کہ وہ بہت اعلیٰ شاعر تھے، اور جگر مراد آبادی کی صورتحال آپ کے سامنے ہے، کس کمال کے شاعر تھے. فراق گورکھپوری کس کمال کے شاعر تھے. لیکن یہ سب شاعر جو ہیں ان سب چیزوں میں مبتلا رہے، جس میں سب سے زیادہ مجاز کو تباہ کیا، اور جگر مراد آبادی بہت خراب ہوئے اس حوالے سے. جگر مراد آبادی اور مجاز ایک ایسے دو شاعر ہیں جن کی شہرت جو ہے وہ ایسی شہرت تھی کہ جس کا آج سوشل میڈیا کے ہوتے ہوئے اور اتنے جدید دنیا کے ہوتے ہوئے بھی تصور نہیں کیا جا سکتا. جہاں لڑکیاں ان کی قسم کھاتی تھیں، قسمیں کھاتی تھیں، مجاز کی قسم میں نے آج یہ کام کیا، اور تکیوں کے نیچے ان کے شعر، غلاف پہ ان کے شعر کاڑھے جاتے تھے، رومال پہ ان کے شعر کاڑھے جاتے تھے خطوط میں. تو آج کی نوجوان نسل سے پوچھیں اگر کہ مجاز کون ہے تو کون مجاز؟ تو اگر جگر مراد آبادی کا پوچھیں تو کون جگر مراد؟ کیونکہ یہ وہ لوگ تھے جو شہرت کے بلند ترین مقامات میں سے جو کوئی مقام ہو سکتا ہے تو اس کے لوگ تھے. جیسے آپ نے فراز کی شہرت دیکھی ہے، پروین شاکر کی شہرت دیکھی، اس سے بھی کہیں ماورا سوا. تو نوجوان نسل کو یہ بھی سمجھنا چاہیے کہ شہرت ایک ایسی چیز ہے جو آج ہے کل نہیں ہوگی، اور کل نہیں ہے اگر آپ کے پاس تو پرسوں آپ کے پاس آ سکتی ہے. تو شہرت کے لیے لیکن سیڑھیاں نہیں لگانی چاہیے، شہرت کے لیے بہروپ نہیں بننے چاہیے، اور کم سے کم نشوں میں اور ان چیزوں سے جو دوری رہیں. اس کے بغیر بھی آپ کو شہرت مل سکتی ہے، اس کے بغیر بھی آپ معیاری اور پائیدار کام کر سکتے ہیں اور کرنا چاہیے. باقی مغالطے ہیں، مغالطوں سے دور رہیں، کیونکہ بہت سے لوگ آپ کو اس طرف ڈال دیتے ہیں. یہ میں آپ کو بہت ہی سچائی سے بیان کر رہا ہوں کہ بہت سے تخلیقی ذہنوں کو جو ان کے حاسدین ہوتے ہیں، جو ان کے مخالفین ہوتے ہیں، وہ اس طرف جان بوجھ کر لگا دیتے ہیں، اور اس کے نتائج بھی بہت جلدی آتے ہیں کہ جب آدمی اس کام میں لگ جاتا ہے تو اس کی تخلیقی قوت تباہ ہو جاتی ہے، اس کا ذہن منتشر ہو جاتا ہے، اور سب کچھ جو اس کے پاس چمک دمک تھی اور وہ سب جو ہے وہ سب ختم ہو جاتا ہے. تو بچیں اور اس کے بغیر بھی سب کچھ کریں. جاتے جاتے رئیس فروخ صاحب کا ایک شعر جو ہے وہ میں سناتا چلوں کہ گلیوں میں آزار بہت ہیں، گھر میں جی گھبراتا ہے ہنگامے سے سناٹے تک میرا حال تماشا ہے.
بہت شکریہ گفتگو کو سماعت کرنے کا. اپنا خیال رکھیں، اپنے احباب کا خیال رکھیں، اور خالد معین کو اجازت دیں. شیر و ادب پائندہ باد، پاکستان زندہ باد. خدا حافظ و ناصر.